سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ عزیز طلباء، طالبات، بچوں اور بچیوں، کل جس ٹاپک پر میری گفتگو جاری تھی وہ موضوع کافی لمبا ہے، کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں اور بہت کچھ آنا باقی ہے۔ پھر بعد میں بھی ایک آدھ سوالات میرے سامنے آئے، میں انشاءاللہ آخر میں ان سوالات کے جوابات بھی دوں گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اصولی طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ خداوند قدوس نے جتنے انبیاء کرام کو بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک، وہ انبیاء کرام کسی علاقے کے نبی ہوتے تھے، ان کا ایک ایریا ہوتا تھا، ان میں سے کوئی نبی پوری دنیا کے لیے نبی نہیں، اور ان کا ایک زمانہ ہوتا تھا، کچھ دنوں ان کی بات چلی اور اس کے بعد دوسرے نبی آ گئے۔ بہت بڑی تعداد تو نبیوں میں ایسی آئی کہ ان کی بات کسی نے نہیں مانی، وہ اپنا کام کر کے دنیا سے چلے گئے۔ ان کو ان کی محنت، ان کی خدمت، ان کی قربانیوں کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا۔ وہ انتہائی محترم، مقدس، پاکیزہ ہستیاں تھیں، اور کچھ نبی وہ آئے کہ چند لوگوں نے ان کی بات مانی، ان کی بات چلی نہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے جانثار صحابہ ملے، شاگرد ملے، ہر طرح کی قربانی پیش کرنے والے، آپ کو ماننے والے ملے، ایسا عملہ، ایسا طبقہ پچھلے کسی نبی کو میسر نہیں ہوا۔ ان کی امتیں ان کی باتیں نہیں مانتی تھیں، اور کسی کی باتیں مانی بھی تو کچھ دنوں کے بعد وہ باتیں مٹ جاتی تھی۔ ایک نبی کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے، نبیوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ پہاڑ کے اس پار دوسری قوم آباد ہے، اس پار دوسری قوم آباد ہے، دریا کے اس پار دوسری قوم آباد ہے، اس پار دوسری قوم آباد ہے، آنے اور جانے کے راستے نہیں تھے، پل نہیں تھے، روڈیں نہیں تھیں، تیز سواریاں نہیں تھیں، تو ایک نبی ادھر کام کر رہے ہیں، ایک ادھر کام کر رہے ہیں، ایک ادھر کام کر رہے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک گاؤں میں ایک سے زائد نبی ہوتے تھے، ان کا علاقہ ادھر، ان کا علاقہ ادھر۔ جس طرح ایک گھر میں 2 بھائی 3 بھائی ٹیچر ہوتے ہیں، کارپوریشن میں ملازم ہوتے ہیں، وہ اس ڈپارٹ میں ہے، وہ اس ڈپارٹ میں ہے، کوئی کلیان میں کام کر رہا ہے، کوئی تھانے میں کر رہا ہے، کوئی بھونڈی میں کر رہا ہے، تینوں سرکاری ملازم ہیں۔ آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ ایک گھر میں کئی نبی؟ ہاں، ایسا بھی ہوا ہے۔ ارے بھائی، باپ بیٹے نبی تو ایک گھر میں نہیں ہوگا؟ باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، ایسے بہت سے انبیاء کرام ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، ان کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل بھی نبی، حضرت اسحاق بھی نبی۔ حضرت اسماعیل مکے میں رہے، ان کی اولاد عرب کہلائی، اور انہی میں سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت اسحاق فلسطین میں رہے، شام میں، ان کی اولاد میں سے حضرت یعقوب ہیں۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔
تو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے نبی، اسماعیل بھی نبی، اسحاق بھی نبی، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف نبی، 4 نسلوں تک نبوت چلی آ رہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی، حضرت زکریہ بھی نبی، ان کے بیٹے یحییٰ بھی نبی۔ ایسا ہوتا تھا، چونکہ نظام چھوٹا ہوتا تھا، ہو سکتا ہے ان تمام نبیوں میں سے کوئی نبی پوری دنیا کا نبی نہیں، اور کوئی نبی قیامت تک کے لیے نبی نہیں۔ یہ دونوں خصوصیات سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ آپ کسی علاقے کے نبی نہیں، کسی ایک قوم کے نبی نہیں، بلکہ پوری دنیا، پوری کائنات کے تنہا نبی۔ اور خداوند قدوس نے آپ کی زبان سے اس کا اعلان بھی کروایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے ہمارے محبوب اب سارے انسانوں سے آپ کہہ دیجئے کہ لوگو میں تم سب کی جانب اللہ کی طرف سے رسول نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی رسول نہیں آئے گا، آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے اوپر نبوت کا سلسلہ مکمل کر دیا گیا۔ وہ سلسلہ، وہ کام، وہ تحریک جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، وہ مختلف انبیاء کرام سے ہوتی ہوئی امام الانبیاء خاتم النبیین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گئی۔ اسی لیے آپ کی تعلیمات میں یہ نہیں کہا گیا کہ میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں، نئی بات لے کر آیا ہوں، نہیں، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں اسی سلسلے کی تکمیل کر رہا ہوں۔ جو سلسلہ مختلف انبیاء کرام سے ہوتا ہوا آیا ہے، میں اسی سلسلے کی تکمیل کر رہا ہوں۔ بلکہ ایک موقع پر تو آپ سے کہلوایا گیا کہ آپ کہیے میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہی بات تو ہے جو پچھلے انبیاء کرام نے کہی، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی۔ خداوند قدوس فرما رہے بندو، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اپنا پیغام اتارا، یہ وہی سلسلہ تو ہے جو سیدنا ابراہیم پر، نوح پر، فلاں پر اس سے پہلے اترا۔ اور آپ سے کہلوایا گیا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، اے ہمارے محبوب آپ کہہ دیجئے میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، میں تو اسی پیغام کو لے کر آیا ہوں، اور اسی پیغام کی آپ پر تکمیل ہوئی اور اعلان ہوا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج دین مکمل ہوا۔ مکمل وہی کام ہوتا ہے جو پہلے سے شروع ہو چکا ہو۔ اسی لیے کچھ غلط قسم کے لوگوں نے، جنہوں نے نبوت میں ڈاکہ ڈالنا چاہا، ہم بھی نبی ہیں، کیوں یہ کوشش کی؟ 2 وجہ ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ نبوت کا مطلب حکومت کا مطلب مزہ کریں گے، جو عام طور پہ ہوتا ہے۔ ایک کارپوریٹر سے لے کر وزیر اعظم تک کیوں جان دیتے ہیں کم وقت، جا کر ہاتھ جوڑ کر ووٹ کیوں؟ اس کے بعد جو کرنا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے تو ایک علاقہ ہمارا ہو جائے گا، ہم بھی مزہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا اور آپ کے پاس کہلایا کہ آپ بھی نبی، میں بھی نبی، آپس میں لڑنے سے کیا فائدہ، آدھا ایریا بانٹ لیتے ہیں، دنیا آدھی میں لے لیتا ہوں، آدھی آپ لے لیجئے۔ تو آپ نے اس کو جواب میں کہلایا کہ میں نبی ہوں، سچا نبی ہوں، تم جھوٹے نبی ہو، اور تمہیں غلط فہمی ہے کہ نبوت کا مطلب پراپرٹی پہ قبضہ۔ تم اگر کھجور کی ایک ٹہنی مانگو گے، آدھی دنیا چھوڑیے، تو میں تم کو ایک ٹہنی بھی نہیں دوں گا، اور کائنات اللہ کی ہے، نہ تیری نہ میری، اطاعت قبول کر ورنہ اپنا انجام بھگتنے کو تیار رہے۔ اور بالآخر بعد میں اس کی گردن ماری گئی مسیلمہ کذاب کی، اور بھی لوگ پیدا ہوئے۔
تو بعض لوگوں کو غلط فہمی تھی کہ نبوت کا مطلب بادشاہت، رجواڑہ، عیش کریں گے. اور اب جو پیدا کیے جا رہے ہیں وہ کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں؟ باطل طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ مسلمان ڈسٹرب رہیں. وہ اپنے اغراض و مقاصد کے تحت ایسے لوگوں کو کھڑا کرتے. ہمارے ہندوستان میں پنجاب میں گرداسپور ضلع ہے، اس میں ایک تحصیل ہے قادیان. وہاں ایک شخص کو کھڑا کیا گیا، اس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی. مرزا غلام احمد قادیانی کب پیدا ہوا؟ 1839 میں، اور مرا کب؟ 1908 میں. 1839، 61 سال وہ ہوئے اور 8 ادھر کے، 61 اور 8 69. چلو مہینوں کے فرق کو جوڑ لو، 70. یہ اس کی عمر. اس نے ہاتھ پیر کھولے، تماشے بازیاں کی. تفصیل کا موقع نہیں، ایک اصولی بات آپ ذہن میں رکھیں. کوئی شخص اگر دعوی خداوندی کر دے تو اس کا ہاتھ پکڑا جائے گا؟ نہیں، کبھی نہیں. دنیا میں ایسے کچھ پاگل پیدا ہوئے، میں خدا ہوں، اس کے خلاف کوئی بحث مباحثہ نہیں ہوگا، کوئی دلیل نہیں دی جائے گی. کیوں؟ خدا کس کو کہتے ہیں؟ خدا نے اپنی خدائی کا تعارف کرایا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. پوری کائنات پر اس کی نگہبانی ہے. نہ اس کو نیند لگتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیشاب، نہ پخانہ. اب یہ کمبخت جو کہتا ہے میں خدا ہوں، یہ سوئے گا نہیں تو شام کو سوئے گا. یہ کھانا نہیں کھائے گا، کھائے گا. پیشاب پخانہ بھی کرے گا. تو خدا ایسا ہوتا ہے؟ اس کو باطل بتلانے کے لیے، اس کے جھوٹے ہونے کے لیے کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا انسان ہونا کافی ہے باطل ہونے کے لیے. انسان خدا نہیں ہو سکتا. جو پیدا ہو وہ خدا نہیں، جو مرے وہ خدا نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ انبیاء کرام چونکہ انسان ہیں، ان کو خداوند قدوس نے خصوصی امتیازات دیے ہیں. وہ اللہ کے منتخب ہیں، ان پر وحی اترتی ہے، ان کا ہر قول و فعل، ہر عمل ہمارے لیے نمونہ ہے. وہ معصوم عن الخطا ہیں، وہ صاحب شریعت ہے. ان تمام چیزوں میں پیغمبر ان انسانوں سے، امت سے ممتاز ہیں. لیکن ضرورتوں میں کھانا پینا، بال بچے، کاروبار، سب کو ضرورتیں ہیں. تو انبیاء کرام کو بھی ہوتی تھی، اور انبیاء کرام نے ان ضرورتوں میں شامل ہو کر انسانوں کو بتلایا ایسے کرو، کاروبار ایسے کرو، کھانا ایسے کھاؤ. آپ کھانا کھاتے ہیں نا، تو ہم کو کھانا کس طرح کھانا، کئے انگلیوں سے کھانا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا کر بتلایا. پانی کیسے پینا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پی کے بتلایا. سوتے وقت دایاں ہاتھ دائیں گال کے نیچے رکھ کر کروٹ لیٹ کر لیٹنا، آقا نے کر کے بتلایا. شادی سادگی کے ساتھ کرو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا. پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، آپ نے کر کے بتلایا. بال بچوں سے اچھا سلوک کرو، آپ نے کر کے بتلایا. تو انسان ان تقاضوں کے ساتھ شامل ہے. اب ایک شخص جھٹا نبی پیدا ہو گیا، وہ بھی کھائے پیے گا. اب خداوند قدوس یہ انتظام کرتے ہیں، اس کا خاص لحاظ ہوتا ہے کہ جھوٹے نبی کی کسی جھوٹی بات کو سچا نہ ہونے دے. جھوٹا نبی اپنی نبوت کی علامت کے طور پر جو دعویٰ کرے گا اس میں وہ منہ کی کھائے گا. یہ اللہ کا نظام ہے. مثال سمجھیے، غزوہ خیبر میں گھمسان کی جنگ ہوئی، بڑا مشکل مرحلہ تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کی قیادت کر رہے تھے. آپ بھی خود جنگ میں شامل تھے. آپ کی کنپٹی میں مار لگی. آنکھ کے بغل کے حصے کو کنپٹی بولتے. کن پٹی یعنی سر اور کان کے بیچ کا حصہ، بہت نازک جگہ ہوتی ہے. یا مار لگی اور وہ آنکھ نکل کے باہر آ گئی. معمولی چوٹ نہیں تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. یا رسول اللہ، میرے آنکھ میں چوٹ لگ گئی ہے، بہت درد ہو رہا ہے.
آپ نے اپنی ہاتھ سے اس آگ کو اندر کر دیا اور اپنا لعاب دہن یعنی منہ کا لعاب نکال کے آگ پہ لگا دیا. حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد نہ درد ہوا نہ کوئی تکلیف ہوئی اور اس آگ کی روشنی اس آگ سے زیادہ تھی. خداوند قدوس کی یہ خصوصی آپ کے ساتھ عنایت تھی. زمزم کا کنواں کھارا تھا، آپ نے کلی کی تو میٹھا ہوا، اور زمزم میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی کرنے کی بنیاد پر وہ شفا ہو گیا. زمزم کا پانی شفا ہے بیماروں کے لیے، ہر شخص جانتا ہے، ہم بطور تبرک کے لے کر آتے ہیں. مسیلمہ کذاب جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعوی نبوت کیا، لوگ اس کے پاس آئے کہ ہمارے علاقے میں ایک کنواں بہت کھارا ہے، آپ اس میں کلی کر دیجئے تو میٹھا ہو جائے. کہا چلو. وہ گیا، اس نے کلی کی تو کڑوا ہو گیا. ایک شخص آیا کہ میری آنکھ میں چوٹ لگ گئی ہے، ذرا آپ اپنا لعاب دہن لگا دیجئے تو آرام ہو جائے. اس آنکھ میں لگایا تو وہ آنکھ بھی گئی. یہ اللہ کا نظام ہے، دھیان رکھیے گا آپ. اب اس پر آئیے مرزا غلام احمد قادیانی پر ایک آدھ واقعہ سنا دوں میں آپ کو. یہ کہتا ہے کہ مجھ کو خداوند قدوس نے میری موت کا وقت بتلا دیا، میں 80 سال کی عمر میں مروں گا، مطلب 80 سال تک حیران کروں گا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے. پھر بعد میں اس کو احساس ہوا کہ گوٹ پھنس سکتی ہے تو کہنے لگے 2-5 سال آگے یا پیچھے، یہ ڈیٹ فکس ہو رہی ہے. پہلے کم وقت بولتا ہے 80 سال کی عمر میں مروں گا، پھر بعد میں کیا بولتا ہے 2-5 سال آگے یا پیچھے. چلو اس کو پکڑ لیا ہم نے. پیدائش سے لے کر انتقال تک اس کی ہر کتاب میں ہر موقع پر اپنے خاندان کا تعارف کرا رہا ہے، بچوں کی پیدائش بتلا رہا ہے، ہر جگہ لکھ رہا ہے کہ میری تاریخ پیدائش 1839 ہے. مرنے کے بعد، مرا کب؟ 1908 میں. کتنا ہوا دونوں ملا کر کے؟ 69 سال. 39 میں 61 وہ اور 8 ادھر، کتنا ہوا؟ 69. دعویٰ کیا کیا تھا؟ 80. 5 سال 5 سال اور کم کر دو 75، یہ تو 69 ہو رہا ہے. تو اس کی موت نے اس کے منہ پر جوتے مارے، جھوٹا نبی. بڑا شور ہوا کہ صاحب اس کی موت اس پر لعنت بھیج رہی ہے، اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. اب کیا کرے؟ اب اس کا بیٹا لکھ رہا ہے کہ نہیں وہ حضرت سے چوک ہو گئی تھی. میں نے ایک جگہ بیان میں کہا ڈیٹ آف برتھ کبھی چینج ہوتی ہے، کب؟ 10ویں کلاس میں. کہیں کوئی نوکری کا مسئلہ آیا، 1 سال کم زیادہ ہو رہا ہے، شادی کے وقت وغیرہ وغیرہ. کبھی آپ نے سنا کسی کے مرنے کے بعد ڈیٹ آف برتھ چینج ہو؟ اس کی ڈیٹ آف برتھ کب چینج ہو رہی ہے؟ سنا آپ نے؟ یہ اللہ کا نظام ہے. جھوٹے نبی کو اللہ چلنے نہیں دیتے. اسی لیے اس کائنات میں بہت سے لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، جاؤ ٹہلو گھومو. کسی نے کہا میں بھی خدا ہوں، جاؤ ٹہلو گھومو، کچھ فرق نہیں پڑتا. انسانوں کو اگر کسی نے خدا کی خدائی میں شامل مانا تو پھر اس کا آسان جواب یہ ہے کہ تم خدا کہتے ہو؟ خدا تو کھاتا نہیں، خدا تو سوتا نہیں. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو جن لوگوں نے خدا کی خدائی میں شامل مانا تو قرآن نے کہا کہنا یاکلان الطعام، وہ تو کھاتے تھے، وہ تو سوتے تھے. آپ غور کیجئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں 3 موٹے موٹے عقیدے تھے. پہلا عقیدہ تھا عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں. عیسیٰ خدا کے. قرآن نے جواب دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. خدا وہ ہے جو نہ خود کہیں سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. تو عیسیٰ خدا کے بیٹے کیسے ہوں گے؟ ہو گیا جواب. دوسرا عقیدہ تھا عیسیٰ خدا کی خدائی میں شامل ہیں. تو قرآن نے جواب دیا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام. عیسیٰ پر موت طاری ہوگی، عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، ان پر موت آئے گی، وہ ان کی ماں کھانا کھاتے تھے، وہ خدا کیسے ہوں گے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. قرآن کہتا ہے وہ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. وہ کیسے عیسیٰ خدا ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ عیسیٰ تو خدا کے بندے ہیں، عیسیٰ تو خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں. تیسرا عقیدہ خدا کی خدائی کو 3 حصوں میں بانٹ دو.
ایک اللہ، ایک مریم، ایک مسیح، اور عام طور پر کرسچنوں کا یہی عقیدہ ہے۔ قرآن نے جواب دیا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، غلو مت کرو۔ ہوا کیا ہے، جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا ہے وہ کسی سازش کی بنیاد پر نہیں، کسی دھوکے کی بنیاد پر نہیں، محبت میں غلو کرتے 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 خدا مان بیٹھے۔ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد، پہلے جواب دیا انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، یعنی نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ ایک طبقہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان رہا ہے تو ہم بولے عیسیٰ کی اوقات نہیں ہے، عیسیٰ ایسے عیسیٰ ویسے نہیں۔ قرآن جواب دے رہا ہے، دیکھو عیسیٰ کا مقام یہ ہے کہ ہم نے ان کو بلا باپ کے اپنی قدرت کا استعمال کرتے ہوئے کلمہ کن سے پیدا کیا، فرشتے نے پھونک ماری، حمل ٹھہرا اور پیدائش ہوئی، یہ ہے اس کی حقیقت۔ کلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ مت کہو کہ خدا تین ہے۔ انتہو، غلط عقیدے سے باز آ جاؤ، خیرا لکم، اپنے لیے بھلائی کا ارادہ کرو، انما اللہ الہ واحد، خدا تو ایک خدا ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اس کو زیب نہیں دیتا کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، اس لیے کہ خدا کو نہ اولاد ہوگی نہ خدا کسی سے پیدا ہوگا۔ ہندوستان میں انگریز دور حکومت میں 1857 میں جب دلی کی جنگ ناکام ہو گئی، بہادر شاہ ظفر اس کی قیادت کر رہے تھے، بہادر شاہ ظفر گرفتار کر لیے گئے، رنگون بھیج دیے گئے، ان کے بچوں کو قتل کر دیا گیا، اور پورے ملک میں انگریز کی حکومت مستحکم ہو گئی۔ ان لوگوں نے دو کام ایک ساتھ شروع کیے، ایک تو چیریٹیبل ہاسپٹل بنائے، امدادی دواخانے، اور ایک امدادی اسکول بنائے، فیس معاف، آؤ پڑھو، تعلیم اور انسانوں کی خدمت، ان دو راستوں سے لوگوں کو قریب کرنا چاہا۔ اور اپنے بڑے بڑے پادریوں کو ہندوستان بلایا، وہ بڑے بڑے منچ لگا کر عیسائیت کی تبلیغ کرتے تھے۔ آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا، ہمارے بزرگوں نے جہاں ایک طرف جنگ آزادی لڑی، وہیں دوسری طرف غلط عقیدوں کے پرچار کرنے والوں کا مقابلہ بھی کیا، خوب مناظرے ہوئے، اور اللہ کو اپنے دین کو اس ملک میں محفوظ رکھنا تھا۔ عجیب عجیب واقعات پیش آئے، روڈ چلتا آدمی، سبزی بیچتا آدمی، کسانی کرنے والا آدمی پادری سے سوال کر رہا ہے اور پادری لاجواب ہو جا رہا ہے۔ مظفر نگر کا واقعہ ہے، ایک دیہاتی گھر سے نکلا اپنے کھیت جانے کے لیے، جاؤں گھاس واس کاٹ کے لاؤں جانوروں کے لیے، دیکھا تو بہت بھیڑ ہے۔ کیا ہے جی؟ کہا وہ ایک پادری ہے، تقریر کر رہا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مولانا لوگ ہیں؟ ہاں ہیں، چلو نپٹیں گے۔ وہ اپنے کھیت چلا گیا۔ جب شام کو لوٹ کر آیا تو گھاس کا گٹھر اس کے سر میں تھا، پوچھا کیا ہے جی؟ کہا وہی صبح والا، اب تک حل نہیں ہوا۔ اس نے گٹھر پھینکا اور سامان سائیڈ میں رکھا، کپڑے ٹھیک ٹھاک کی آگے آیا، ہٹو جی میں بات کرتا ہوں اس سے۔ سامنے آ گیا، ہاں جی پادری جی کیا بولتے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا تم سے کیا بات کرنا؟ بولے واہ، ایسا کیسے بات نہیں کرنا، میں جواب دوں گا آپ کو۔ وہ قریب آ گیا، پادری سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ پادری نے کہا میں کہتا ہوں عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ کہا اچھا، اللہ تعالیٰ کی کیا عمر ہوگی؟ اس دیہاتی نے کیا پوچھا؟ اللہ کی کیا عمر ہوگی؟ تو کہا بدتمیز، کہیں اللہ کی عمر طے کی جاتی ہے؟ ارے انداز سے کچھ کہو گے، کروڑ سال، 2 کروڑ سال، 5 کروڑ سال، اس سے زائد کچھ کہو گے؟ جیسے آپ کہتے ہو ہم سے سورج 25 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، تو کیا آپ ناپنے گئے تھے؟ وہاں کوئی جا پاتا ہے؟ سورج کے پاس تک کوئی پہنچ پاتا ہے؟ انداز۔ تو چلو 5 کروڑ سال عمر طے کر لو، اللہ کی طے ہو گئی۔ پوچھا 5 کروڑ سال میں کتنے بچے ہوئے؟ 1۔ 55 سال میری عمر ہے، 10 بچے میرے۔ وہ دیہاتی کیا بولا؟
55 سال میری عمر 10 بچے. یہ آج پاگلوں کا دور ہے کہ ہم دو ہمارے دو اچھے. بیوقوفوں کی بازار ہے وہ. ارے پہلے کے زمانے کے لوگ 10 12 15 بچے ہوتے تھے, بڑا پریوار ہوتا تھا, لوگ خوش رہتے تھے, اللہ دیتے تھے. اس لیے کہ 2 بچوں میں خاندان مکمل نہیں ہوگا. ایک بیٹا ایک بیٹی, تو بیٹی کے بچوں کی خالہ ہوگی, بیٹے کے بچوں کے چاچا ہوں گے, خاندان مکمل نہیں ہوگا وقت ہوگا. ان کو فکر لگی کون کھلائے گا, کہاں سے کھلائے گا, تم کھلا رہے ہو. وہ ایک الگ ٹاپک ہے. دیہاتی نے کیا کہا, دیہاتی نے جو بات کہا اس کو سنیے. آپ کے کسی دوست سے ملاقات ہوئی, پڑھائی کے زمانے کا ساتھی, باہر رہ رہا ہے, خوب کما کھا رہا ہے, بڑھیا گھوڑا ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے. بھائی تیری شادی ہوئی کتنا وقت ہوا, 20 سال ہو گئے, ماشاءاللہ. کتنے بچے ہیں؟ بولے گا ایک ہی. خیریت؟ کوئی پرابلم تھا؟ نہیں پوچھے گا. صرف ایک بیٹا ہو کے رک جانا عیب نہیں ہے. بھئی خدا نہ خواستہ کوئی مجبوری ہو, کوئی ہارٹ پرابلم ہو, کوئی شوگر کا مریض ہو, کسی کے اندر کوئی کمزور وغیرہ وغیرہ, لیکن صرف ایک بیٹا ہونا عیب نہیں ہے. عیب ہے. نہ ہو تو ایک بھی نہ ہو, اور اگر ہو تو پھر اس کے شان نشان ہونا چاہیے. دیہاتی نے کیا کہا, 5 کروڑ سال میں ایک بیٹا, میں 55 سال کا میرے 10. مجمع ہنس دیا. پادری صاحب, اللہ تعالیٰ نے بندوں سے ایسی باتیں کہلوائی. سیدھی بات ہے کہ خدا بند قدوس اپنا تعارف کرا رہے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. خدا اپنی خدائی کا خود تعارف کرا رہے ہیں. وہ مالک ہے, وہ حاکم ہے, وہ مختار کل ہے. کائنات کی تمام چیزیں اس کی ملکیت ہے. وہ جس بچی نے سوال کیا تھا وہ آ گئی ہوگی, جواب دوں؟ جی. کل کے میرے بیان میں نے کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے پھانسی دینی چاہی, اور انہوں نے اپنی کوشش میں پھانسی دی. اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. ہوا کیا تھا, وہ بندہ جو آگے آگے آ رہا تھا, جو لکڑی لے کر گیا, اس کو ان لوگوں نے ٹانگ دیا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نظم کیا کہ اس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا اور باقی بدن اس آدمی جیسا. جیسے میں آپ کے پاس آیا, کیا پہن کے آیا ہوں؟ لباس میرا آپ کے سامنے, میرا موبائل ہے, میری ٹوپی ہے, میرا سامان ہے. خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حادثہ ہو جائے کہ چہرے پہچانے نہ ملیں, تو پہچانو گے کیسے؟ کپڑوں سے, چابی سے, موبائل سے, چشمے سے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ٹرینیں لڑ جاتی ہیں, پلین لڑ جاتے ہیں, آگ لگ جاتی ہے, لاشیں مسک ہو جاتی ہیں, تو پہچانتے کیسے؟ کسی کو چپل سے, کسی کو انگلی کے ناخن سے, وغیرہ وغیرہ. تو عیسیٰ علیہ السلام اوپر حصہ اس آدمی کا عیسیٰ علیہ السلام جیسا, اور نیچے کا اس آدمی جیسا. وہ خود طے نہیں کر پا رہے کہ اس کو کہیں کیا. عیسیٰ کہتے ہیں تو نیچا حصہ ہمارے آدمی کا ہے, ہمارا آدمی کہتے ہیں اوپر کا حصہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے. اور اگر عیسیٰ کو ٹانگا تو ہمارا آدمی کہاں ہے, اور اپنے آدمی کو ٹانگا تو عیسیٰ کہاں ہے؟ گتھی الجھ گئی. اس کو قرآن نے کہا ہے وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. لیکن چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے, تو پھانسی دینے والوں نے اپنے طور پر شور کیا, ہم پھانسی دینے میں کامیاب ہو گئے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہ غم ہوا کہ ہمارے عیسیٰ نہ رہے. شکل کیا بنی تب سے اب تک؟ اگر قرآن نے کلیئر نہ کیا ہوتا تو کسی کو پتہ نہیں تھا. لیکن اس امت کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارے نبی نہیں رہے, اس کا مطلب پھانسی ہی ہوئی ہوگی. تو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کر وہ اللہ کے پاس چلے گئے. اب ایک بیٹی نے سوال کیا کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مطلب خدا کا بیٹا مان کر, خدا کی خدائی میں شامل مان کر ان کی عبادت کرتے تو کیوں کرتے؟ اگر وہ مر گئے تو شاید ان کو اندازہ نہیں ہے. آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں, ایک قوم ہے جو گوتم بدھ کو اپنا بھگوان مانتی ہے. نہیں مانتی ہے؟ ان کو مردہ نہیں مانتی ہے کہ ہیں وہ. ایک قوم ہے رام جی کو بھگوان مانتی ہے, مردہ نہیں مانتی ہے کیا وہ؟ نہیں نا. تو کسی کی پوجا کرنا ضروری نہیں کہ ہمیشہ رہے, وہ عقیدت ہے.
دنیا کی جتنی قومیں کسی کی عبادت کرتی ہیں وہ سب تو اللہ کو پیارے ہو گئے نا. ایک قوم نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا. قرآن نے کہا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہود نے عزیر کو خدا کا بیٹا مانا اور نصارہ نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانا. چلیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے پاک بطور مہمان کے ہیں, بعد میں اتریں گے, لیکن عیسائی تو ان کو پھانسی میں چڑھا ہوا سمجھتے ہیں اور یہود عزیر علیہ السلام کو مرا ہوا سمجھتے ہیں. تو کسی کے اوپر موت طاری ہو جانا اس کے ماننے والوں کے عقیدے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جو قوم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی خدائی میں شامل مان رہی ہے وہ یہ مانتی ہے کہ ان کو پھانسی دی گئی ہے, تبھی تو پھانسی کے پھندے کو محترم سمجھتے ہیں. جس پھندے سے گردن ٹانگی جاتی تھی اسی پھندے کی نقل کی بعد میں ٹائی بنائی گئی. یہ ٹائی وہی ہے. اصلاً عیسائیوں نے اس پھندے کو بطور احترام کے پہننا شروع کیا تھا, وہ آہستہ آہستہ ماڈرن ہو گئی تو جو ہے آپ کے سامنے. اور پھانسی کی لکڑی جو صلیب کہلاتی ہے اس کو وہ اپنے عبادت خانوں کے اندر باہر لگاتے ہیں. آپ چلے جائیں وسئی میں, باندرا میں, ورار میں, ملاڈ میں, جہاں عیسائیوں کی آبادیاں ہیں, ان کے گرجا گھر چھوٹے چھوٹے سے ہیں, وہاں آپ دیکھیے عام طور پر عیسائی گلے میں وہ صلیب پہنے ہوتے ہیں. ان کو اس صلیب سے بھی عقیدت ہے اور پھانسی کے پھندے سے بھی عقیدت. اگلی بات آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا, قرب قیامت میں دوبارہ ان کو اتاریں گے. اور وہ میں نے آپ کے سامنے سوال بھی دیا تھا, بچے پریشان تھے, اس کی وضاحت کر دوں. جس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت ہوئی تو مخالفت کرنے والوں کو یہ معلوم تھا کہ مسیح دو ہوں گے. پچھلی آسمانی کتابوں میں یہ باتیں تھیں اور وہ قومیں ان باتوں کو مانتی تھیں. کیا؟ مسیح دو آئیں گے, ایک المسیح ابن مریم المسیح الصادق اور ایک المسیح الدجال. جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت کے یہودیوں نے اور مخالفین نے کہنا شروع کیا کہ جھٹا مسیح ہے یہ. جب جھٹا مسیح ہے تو اس کی مخالفت کرو. مخالفت کی اور اپنے طور پر پھانسی دینے کی کوشش کی تو خداوند قدوس نے آپ کو آسمان پہ بلا لیا اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے. اب جب قرب قیامت جس کا وقت کافی حد تک قریب آ گیا ہے, کیا ہوگا, دجال کب ظاہر ہوگا, وہ آپ سن لو, اور باتیں ہوتی رہتی ہیں. حدیث شریف میں آیا ہے دنیا کے اندر فتنہ فساد عام ہوگا, ظلم ذاتی عام ہوگی, اور عرب کا حکمراں آپسی جنگ میں مارا جائے گا. اگلا حکمراں طے نہیں ہوگا, حکومت بغیر حکمراں کے ہوگی. ہم جو حج کرنے جاتے ہیں تو حج میں ایک امیر حج ہوتا ہے, اس سال حج بغیر امیر کے ہوگا. اور حج تو بقرعید میں ہوتا ہے, رمضان میں سورج اور چاند دونوں کو گرہن لگے گا, وہ سال ہوگا. یہ حالات ہوں گے, امت بڑی بے چین ہوگی. ان حالات میں خداوند قدوس ایک نیک بندے کو ظاہر کریں گے. ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد ابن عبداللہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہوں گے, حسنی سید ہوں گے. سادات جو ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ان سے سلسلہ چلا وہ حسنی حسینی کہلاتے ہیں سادات. تو وہ حسنی سید ہوں گے, مدینہ منورہ پیدا ہوں گے, خاموشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے. جب یہ حالات بنیں گے, یہ دنیا کے اندر قتل و غارت گری عام ہوگی, فتنہ فساد ہوگا, عرب کا حکمراں مارا جائے گا, نیا حکمراں طے نہیں ہوگا, تو یہی حالات ہوں گے امام مہدی کے ظہور کے. تو وہ اپنے آپ کو بچاتے ہوں گے, چھپاتے ہوں گے, یہ سوچ کر کہیں لوگ میرے گھر تک نہ آ جائیں, اپنا گھر چھوڑ کر خاموشی سے مکے آ جائیں گے وہ. اور حج کے بعد طواف کر رہے ہوں گے خانہ کعبہ کا, خانہ کعبہ کا دروازہ مقام ابراہیم, اس کے بیچ میں وہ تو بچ ہی رہے ہوں گے. اور اس وقت مکے میں دنیا کے سارے ابدال قطب جمع ہوں گے کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے, تلاش کر رہے ہوں گے, ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہے ہوں گے.
بالآخر امام مہدی کو پہچان لیں گے کہ یہی ہوں گے امام مہدی. جو علامتیں ہیں ان کو روکیں گے, پوچھیں گے آپ محمد ابن عبداللہ؟ کہیں گے نعم. تو کہیں گے امت در در ٹھوکریں کھا رہی ہے, اب آپ آگے بڑھیے, امت کی قیادت اپنے ہاتھ میں لیجئے. وہ انکار کریں گے, نہیں مجھ کو مت ذمہ داری دو, کسی اور کو دو, لیکن امت مجبور کرے گی اور وہیں بیٹھال کے ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی. بیعت کس چیز کا نام ہے؟ یعنی ہم آپ کا ساتھ دیں گے, آپ کا ہر حکم مانیں گے, اس کو بیعت کہتے ہیں. اس وقت خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر 313 اللہ کے نیک بندے قطب و ابدال امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. حدیث شریف میں آتا ہے امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی اور پوری دنیا میں اس کی اطلاع پہنچ جائے گی. جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی تو سمجھنا مشکل تک کیسے پہنچے گی بھائی, لوگ کیسے جائیں گے؟ گھوڑے سے جائیں گے, اونٹ سے جائیں گے, کشتیوں سے جائیں گے, دنیا بہت بڑی ہے, اطلاع کیسے پہنچے گی؟ آج اس کی ضرورت سمجھانے کی ہے, ڈال دو ایک گروپ میں, ہو گیا. پوری دنیا میں چند منٹوں کے اندر اطلاع پہنچ جائے گی کہ امام مہدی نے اپنے ہاتھ میں قیادت لے لی ہے. اور شام جو ہوگا میدان جنگ بنا ہوگا, اسلامی فوج سے باطل طاقتیں ٹکرا رہی ہوں گی, خطرناک گھمسان کی جنگ جاری ہوگی. وہ یہاں سے اٹھیں گے, دوبارہ مدینہ منورہ آئیں گے, نانا جان کے روضہ اقدس پر صلاۃ و سلام کو نذرانہ پیش کریں گے, پھر وہاں سے شام کا رخ کریں گے. امام مہدی مسلمانوں کی فوج کی قیادت کریں گے. 6 سال تک اسلامی فوج میں اور دوسری فوجوں میں ٹکراؤ چلے گا, گھمسان کی جنگ. 6 سال کے بعد یہ شور ہوگا, دجال ظاہر ہو گیا. یہ عراق اور شام کے بیچ سے نکلے گا, پہلے دعوی رسالت کرے گا, دعوی نبوت کرے گا, اور اصفہان پہنچتے پہنچتے یہ دعوی خداوندی کر دے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ دجال 40 دن رہے گا. وہ 40 دن کتنے بڑے ہوں گے؟ پہلا دن 1 سال کے برابر, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر, تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر, اور بقیہ 37 دن نارمل. تو 40 میں سے 3 دن کم کیا آپ نے, پہلا دن 1 سال, دوسرا دن 1 مہینہ, تیسرا 1 ہفتہ. 1 سال 1 مہینہ 7 دن ہوئے, اور 37 وہ جو 40 میں بچے ہیں, تو 174 دن ہوئے. ارے بھائی 1 سال 1 مہینہ 7 دن, تو 1 سال 74 دن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ 37 وہ, اور جو 40 بچے وہ 37 دنا, غلط تو نہیں کہہ رہا میں, برابر ہے. تو 1 سال 74 دن وہ رہے گا اور پوری دنیا کے اندر آتنک پھیلائے گا, اور دنیا کی تمام طاقتیں اس کے ہاتھ میں ہوں گی. مکے اور مدینے کے اندر بھی فساد برپا کرنا چاہے گا, ان 2 شہروں میں داخل نہیں ہو پائے گا, فرشتے اس کو روک دیں گے. یہ حالات ہوں گے. دجالی فوج مسلمانوں کو مار رہی ہوگی, مسلمان کمزور ہوں گے, اور یہ جنگ دمشق میں ہو رہی ہوگی. ایک رات ایسی آئے گی کہ مسلمان بہت کم بچیں گے, اتنے کم بچیں گے کہ ایک مسجد کے اندر جمع ہو جائیں گے, دروازے بند کر لیں گے, تہجد میں رو رو کر دعا کریں گے, خداوندہ ہماری مدد فرما, اب تیری مدد کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اور باہر پورا علاقہ دجالی فوجیں گھیر کے کھڑی ہوں گی کہ مسلمان صبح دروازے کھولیں گے تو ان کا ہم تکہ بوٹی کریں گے. فجر کی اذان ہوگی, سنت ہو چکی ہوگی, امام مہدی مصلی پر آ چکے ہوں گے, تکبیر ہو رہی ہوگی, آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے اس مسجد کی چھت تک اتریں گے, آواز دیں گے, اللہ کے بندو میں عیسیٰ ابن مریم آ گیا ہوں, مجھ کو اتارو. سیڑھی لگا کے اتارا جائے گا, اس میں سیڑھی ہوگی نہیں. نیچے آئیں گے تو امام مہدی اشارہ کریں گے, آئیے مصلی پر. فرمائیں گے نہیں, آپ نماز پڑھائیے, میں مقتدی بن کر نماز پڑھوں گا. اس لیے کہ اب جب دوبارہ اتریں گے نا تو اب اپنی نبوت نہیں چلائیں گے, اب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی پیروی کریں گے. نماز ختم ہوگی, امت فریاد کرے گی عیسیٰ علیہ السلام سے, حضرت یہ حالات ہے, کیا ہو؟ بولیں گے فکر مت کرو, مجھے نیزہ دو, دروازے کھول دو. دروازے کھولے جائیں گے, دجال آگے بڑھے گا اپنی فوج کے ساتھ. عیسیٰ علیہ السلام دجال کو نگاہ بھر کے دیکھیں گے. خداوند قدوس نے ان کو طاقت دی ہوگی کہ جہاں تک نگاہ جائے گی
وہاں تک ان کی سانس جائے گی اور وہ سانس تلوار کا کام کرے گی. آپ خالی کھڑے ہو کر یوں دیکھیں گے ایسے ایسے, بس وہ نگاہ سے فوجیں کٹ کٹ کے گریں گی. دجال پہچان لے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر آئے. دجال بھاگے گا اور پگھلے گا, بھاگے گا اور پگھلے گا, بھاگے گا اور پگھلے گا. حدیث شریف میں آتا ہے جس طریقے سے پانی میں برف پگھلتا ہے ایسے پگھلتا ہوگا وہ. جب اس کی فوج دیکھے گی دجال بھاگ رہا ہے تو فوج بھاگے گی. اکثر مارے جائیں گے, چند تائب ہوں گے, اور اس کے ساتھ بہت بڑی تعداد جو ہوگی یہودیوں کی ہوگی, کچھ عیسائیوں کی ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام اس کو دوڑائیں گے دمشق سے کہاں تک, اس بات کو غور سے سنیے گا. اسرائیل کا جو صدر مقام ہے راجدھانی تل ابیب سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے لد, جس کو بسایا گیا ہے اور وہاں ایئرپورٹ بنایا گیا ہے. دنیا کا سب سے زیادہ سیکورٹی لیس ایئرپورٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمایا تھا جب نہ اسرائیل کا پتہ تھا نہ لد کا پتہ تھا. فرمایا تھا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اس مقام پر گرا کر ماریں گے. وہ مقام بن چکا ہے, وہ ایئرپورٹ بن چکا ہے. حدیث میں الفاظ ہے عند باب لد. آج حقیقت کھل رہی ہے. وہ ایئرپورٹ میں گھسنا چاہ رہا ہوگا کہ ایئرپورٹ میں گھسو, جہاز سے بیٹھ کے نکل جاؤں, کہیں اور بھاگ جاؤں. عیسیٰ علیہ السلام وہیں گرا کر اس کے سینے پر خنجر پیوست کریں گے. عند باب لد. یہودی سب مارے جائیں گے, چند تائب ہوں گے. جب وہ مارا جائے گا تو اس کا ساتھ کون دے رہا ہوگا؟ اس کا ساتھ یہودی دے رہے ہوں گے, عیسائی دے رہے ہوں گے. اب عیسائیوں کی آنکھ کھلے گی, او ہو, ہمارے جن پر ہم ایمان لائے عیسیٰ علیہ السلام, جن کو ہم نے خدا کی خدائی میں شامل مانا اور جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ تھا کہ ان کو پھانسی ہو گئی, وہ تو زندہ ہیں اور آسمان سے دوبارہ اتر آئے ہیں. تو وہ ساری عیسائی قوم عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر دوبارہ کلمہ پڑھے گی اور عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ کی پابندی کر رہے ہوں گے. تو وہ سارے عیسائی اسلام میں آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ پھر رکو, سمجھو اس بات کو. آسمانی مذہب کے ماننے کا دعویٰ کرنے والی تینی قومیں ہیں جن کی کتابیں موجود ہیں. 2 مٹ چکی ہیں, ایک محفوظ ہے. عیسائیت, یہودیت اور اسلام. موسیٰ علیہ السلام کی امت, عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. یہودی مارے گئے, عیسائی تائب ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے. اب کیا بچا؟ اس کو کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے بعد پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام ابھی کنوارے ہیں, ان کی شادی ہوگی. اچھا, ادھر دجال سے مقابلے کے بعد امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا. 7ویں سال امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا اور قیادت عیسیٰ علیہ السلام سنبھال لیں گے. عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترنے کے بعد 40 سال زندہ رہیں گے, شادی ہوگی, صاحب اولاد ہوں گے, انتقال ہوگا. روضہ اقدس میں مدینہ منورہ میں 4 قبروں کی جگہ ہے, 3 بھر چکی ہے, چوتھی خالی ہے. پہلی قبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, دوسری سیدنا ابوبکر صدیق کی, تیسری سیدنا عمر فاروق کی, اور چوتھی قبر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہاں خالی ہے, وہاں دفن ہوں گے. ان کے دنیا سے جانے کے بعد پھر فتنہ فساد عام ہوگا. مولانا ایک بات اور مکمل کر لوں. یاجوج ماجوج, یہ بچے پوچھیں گے وہ کب آئیں گے, ان سے ملاقات کہاں ہوگی. اب سن لیجئے آپ, جب دجال مارا جائے گا تو وہ جس کو قرآن نے کہا ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, اور جن کے بارے میں کہا ہے وہم من کل حدب ینسلون, وہ بند ٹوٹ جائے گا, وہ دیوار ٹوٹ جائے گی جس کے پیچھے رکے ہوئے ہیں, اور پوری دنیا کے اندر وہ آتنک پھیلاتے ہوئے وہاں تک آئیں گے جہاں عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے, اور عیسیٰ علیہ السلام کی فوج سے وہ ٹکرانا چاہیں گے. خداوند قدوس حکم دیں گے ان سے آمنے سامنے کا مقابلہ مت کرو. تو عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے پروردگار ہماری مدد فرما. ان کے بدن میں پھنسیاں نکلیں گی طاعون کی, بغل میں اور کنپٹی میں, گردن میں چھوٹی پھنسیاں. کیا بولتے طاعون, کیا بولتے پلیک, طاعون کیا بولتے ہیں؟ اس سے پہلے گجرات میں آیا تھا بھائی, بلیک پلیک کیا بولتے تھے طاعون کو؟ ارے گجرات میں آیا تھا, چلو بول جاؤ. وہ ایسا مرض ہوتا ہے کہ انسان صبح سے شام نمٹ جاتا ہے. وہ ساری قوم مر جائے گی طاعون میں. اب ہزاروں کروڑ ہوں گے وہ,
ان کو کفن دفن کرنا، زمین کے اندر ڈالو تو، جلاؤ تو، بہاؤ تو، عملہ کہاں سے لاؤ گے؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا کریں گے پروردگار ان کی لاشوں سے ہم کو نجات دلا، اس لیے کہ مرنے کے بعد سڑن پیدا ہوگی، ایک آدھ دن کے بعد سڑنے لگیں گے وہ، تو خداوند قدوس آسمان سے بڑی بڑی گردن والے پرندے اتاریں گے جو ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر سمندر میں پھینکیں گے، سب لاشوں کو کچھ کو کھا لیں گے، کچھ کو سمندر میں پھینک دیں گے، لیکن ان کی سڑائن کی بنیاد پر ان کا پیپ بہا ہوگا، خون بہا ہوگا، گندگی پھیل رہی ہوگی، پھر دعا کریں گے پروردگار ہماری مدد فرما، تو بڑے بڑے بوند والی بارش ہوگی، ایک سیلاب آئے گا اور ساری گندگی بہ کر سمندر میں چلی جائے گی، اور سمندر کھارا ہے وہ پی لے گا، اب دنیا میں مکمل امن ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، پھر دوبارہ دنیا کے اندر فساد برپا ہوگا اور اللہ کے نیک بندے اٹھا لی جائیں گے، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ یہ مرحلہ ابھی باقی ہے، امام مہدی کا آنا، دجال کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے، خدا نہ کرے کہ وہ وقت ہمارے آپ کے سامنے آئے، بہت نازک وقت ہوگا، اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اور ہر جمعے کو سورہ کہف کی پابندی کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے جو شخص ہر جمعے کو پابندی کے ساتھ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ دجالی فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان باتوں کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی بچی کا جواب ہو گیا نا بھائی؟ الحمدللہ مولانا نے دجال کے تعلق سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو باتیں بتائی ہیں وہ یاد رکھنے والی ہیں اور ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اس طرح کی باتیں مطالعے میں نہیں آ پاتی ہیں، یا اس طرح کی باتیں جہاں لکھی ہیں ان کتابوں تک ہماری رسائی نہیں ہے، اس لیے جن بچوں نے نوٹس تیار کیے ہیں اس کو محفوظ رکھیں آپ، بہت قیمتی باتیں تھیں۔ تو چونکہ روزانہ کا معمول ہے کہ گزشتہ کل بچوں نے جو جو سوالات پوچھے گئے تھے اسلامیات کے متعلق، ان سوالات کے جوابات کتنی بچیوں نے صحیح دیا ہے اور کتنے بچوں نے، لڑکوں نے صحیح دیا ہے، آج اس کا نتیجہ سامنے آئے گا جو روزانہ آتا ہے۔ اچھا سوال ہے بیٹا؟ دبات العرض کون ہے پوچھنا ہے، دبات العرض کون ہے اور کب آئے گا وہ؟ السلام علیکم، دبات العرض کون ہے؟ ہاں رک جا ٹھیک ہے، دابۃ الارض سوال مناسب ہے۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد، میں نے بتلایا نا، ان کی موجودگی میں تو امن و امان ہوگا، ہٹا لو اس کو، ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ایک بڑی علامت ظاہر ہوگی، ایک دم قیامت کے قریب۔ علامات قیامت مختلف طبقات میں ہیں، مختلف ٹپوں میں ہیں، کچھ علامتیں بہت پہلے ہیں، کچھ بیچ کی ہیں۔ مثلا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی قیامت کی علامت ہے۔ آپ کے زمانے میں چاند کا 2 ٹکڑے ہونا بھی قیامت کی علامت ہے۔ قرآن نے کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اور کچھ علامتیں وہ ہوں گی جو امام مہدی کے آنے سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ دجال کا ظاہر ہونا علامت قیامت ہے۔ ایک دم آخر میں جو علامتیں ظاہر ہوں گی جو بالکل قیامت سے لگ کر ہوں گی، اس میں دابۃ الارض کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ زلزلہ آئے گا، صفا پہاڑی پھٹے گی، اس کے اندر سے ایک جانور نکلے گا، وہ اس جانور کے اندر 7 طرح کی پہچان علامتیں ہوں گی، 7 مخلوقات کے مشابہ ہوگا۔ چہرہ انسان جیسا ہوگا، سر میں سینگیں ہوں گی، 12 سنگھا جیسی ہوں گی، اس کی گردن جو ہوگی اونٹ جیسی ہوگی، اور پیٹھ جو ہوگی گردن گھوڑے جیسی ہوگی، پیٹھ جو ہوگی وہ ہرن جیسی ہوگی، ہاتھ جو ہوں گے بندر جیسے ہوں گے، پیر جو ہوں گے اونٹ جیسے ہوں گے، دم بیل جیسی ہوگی۔ یہ 7 طرح کی مخلوقات کا مجموعہ ہوگا، اور وہ تقریر کرتا ہوگا، لوگوں سے کہتا ہوگا، لوگوں اللہ کے نیک بندوں نے آپ کو اللہ کا پیغام پہنچایا لیکن تم سنتے نہیں تھے۔ سورہ قصص کے اندر قرآن نقل کرتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور انگلی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی
انگوٹھی ہوگی. ایمان والے کے پیشانی پر مومن لکھے گا عصا سے اور کافر کے پیشانی پر مہر مارے گا انگوٹھی سے. اس کے بعد اب کوئی وقفہ نہیں ہوگا, اب قیامت ہی آئے گی. اب اس کے بعد کسی نئے آدمی کو ایمان قبول کرنے کا موقع نہیں, توبہ قبول کرنے کا موقع نہیں. پھر زلزلہ آئے گا, سور پھونکا جائے گا, پہلا سور پھونکے گا, سب مر جائیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. پوری کائنات خاموش ہو جائے گی, صرف خداوند قدوس ہوں گے اور آواز آئے گی لمن سید ولد آدم خیر